مسجد بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہنستے ہم، ہنسنا نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں۔ اب پروگرام مسجد میں رکھا گیا ہے تو مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا زیادہ، بس 10 یا 15 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے دعا کروں گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور پردہ نشین میری ماں جو باہر کھڑی ہیں، آپ کے سامنے 15 منٹ میں گفتگو کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے اور کن لوگوں کے لیے آئے تھے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آ چکے تھے، لیکن جب قرآن آپ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ قوم عاد کے پاس انہی کے بھائی حضرت ہود کو میں نے بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قوم سمود کے پاس انہی کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو حضرت لوط کو جب انہوں نے کہا اے میری قوم ایسی بری حرکتوں میں مت پڑو، تو آپ دیکھیں گے سارے نبی اپنی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کے رسول کو جو الفاظ جو جملے دیے گئے وہ بالکل مختلف تھے۔ کہا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الفاظ بدل گئے، جملے بدل گئے، انداز بدل گئے۔ کہا گیا کہ اے محمد کہہ دو کہ اے تمام لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے ہندوؤں، بدھسٹوں، جینیوں، سکھوں، دنیا کے کسی مذہب کسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، لہذا ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دو ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچتی ہے۔ دو ذمہ داری، وہ ایک ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اصلاح۔ اللہ کے رسول خود نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ خود نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، تلقین کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام سب سے پہلا کام کیا وہ دنیا کو غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا۔ یعنی دنیا بتوں کی عبادت کرتی تھی، دنیا شکتی اور طاقتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صدا یہی لگائی کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے دل میں بھی اللہ کی وحدانیت کا یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔
اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین ایسا ہو جیسا صحابہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے صحابہ کو ہاتھ پکڑ کر سکھا رہے ہیں۔ ابھی جو عربی دوم میں جو لڑکیاں ہیں وہ پڑھ رہی ہے ایک حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ روایت ہے حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب غور سے سنیں، بچے ہیں اب غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو يجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله لك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے لڑکے، اگر پوری دنیا کے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو خدا کی قسم وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس فائدہ کو اللہ نے تمہاری قسمت میں نہ لکھ دیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے اور پچھلے انسان اور جنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو خدا کی قسم تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس نقصان کو اللہ نے تمہاری قسمت میں نہ لکھ دیا ہو۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح تربیت کی صحابہ کی، اور اتنی خوبصورت تربیت ہوئی کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کیسر و کسرا، رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کیا آنکھ دکھا کر بات کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ، اے بچہ، اے بیٹا بیٹھ جا، مولانا کی یاد آ گئی۔ مولانا رحمہ اللہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے تھے اور بیٹھا دیتے تھے، بیٹھو بس 5-10 منٹ کی بات ہے، چلے جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صحابہ کی تربیت کی ہے، اور ایسے خوبصورت تربیت کی، ایسی خوبصورت تربیت کی کہ وہ ان کے دلوں سے خوف، ڈر نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اٹھا لیا، پھر کیا ہے، اسلام پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ پھر ہندوستان تک اسلام پھیل گیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اسلام لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، لیکن کیا ہے، ہمارے دل میں کتنا دہشت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ادھر کا ڈر لگا ہوا، ادھر کا ڈر لگا ہوا ہے، ہم کیا اپنے کام انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک ذرا مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ ارے بھائی، سب سے پہلے کیا ہے، صحابہ کا نقش قدم اختیار کرنا چاہیے، مسجد میں آ کر 2 رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد سب سے پہلا یہ تھا کہ تمام انسان ایک اللہ سے جڑ جائے، اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی وہ مکارم اخلاق، بہترین اخلاق پیدا کرو، اخلاق ایسے ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، کسی کا دل اللہ کے رسول نے نہیں دکھایا، لیکن ہم کیا ہیں، ہر ایک کا دل دکھا رہے ہیں، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پامالی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کے زبان سے کیا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آج کیا ہے، آج ہر مسلمان ایک 2 سے مسلمانوں کی عزت کیا ہے، آبرو سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جلسے جلوس کیوں؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ابھی تقریر کر کے اڑ جائیں گے اور پھر دوستوں کا دل دکھائیں گے، تو اس تقریر کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پیار کرے، تو پھر کیا ہے، تم میرے پیچھے چلو، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
محسوس نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، جو مسلمان وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم تو کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم ساری چیزیں کیا ہے سہولت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن بازو میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ایسا مسلمان جو بازو والوں کا خیال نہیں رکھتا وہ ہماری کیٹیگری سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جب تم گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ رکھ لو، شوربہ زیادہ بڑھا لو۔ کیوں؟ کہ بازو میں کیا یتیم کے بچے ہوں گے، بازو میں کیا ہے پڑوسی ہوں گے جو غریب ہوں گے، ان کے گھر بھی پہنچا دیا کرو۔ یہ ہے اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ہمارے گھر کیا ہو رہا ہے؟ لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، بچہ دو بچہ لڑ رہا ہے تو دیکھ رہے اپنا بچہ ہے کہ نہیں، دیکھ رہے ہمارا بچہ نہیں ہے، ہمارے خاندان کا بچہ نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار کا بچہ نہیں ہے، تو چاہے اس کا سر پھوٹ جائے، چاہے کچھ ہو جائے، اس کو چھوڑ کر روڈ پر یوں ہی چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ اس پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اخلاق پر زور دلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندی کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے۔ نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ابھی نہیں ملی ہے، پورا مکہ کہہ رہا ہے کیا صادق امین کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، پورا گھر کافروں نے قید کر رکھا، باہر سے گھیر رکھا ہے کہ محمد نکلیں گے تو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ حضرت علی کو کیا ہے اس وقت اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں۔ اور کیا غضب بات ہے، کیا خوبصورت بات سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت سے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ کس وقت؟ جس وقت لوگ قتل کرنے کے لیے گھیرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے امانت ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ سارے لوگ جو وہاں تھے تقریباً سارے کے سارے لوگ خائن تھے، خیانت کرنے والے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جن کے پاس لوگ امانت لا کر رکھتے تھے، تو جس وقت قتل کے لیے کھڑے ہوئے تھے قاتلوں کی امانت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، تم کل کیا ہے فلاں کی امانتیں ادا کر کے آ جانا۔ یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل اور اللہ کے رسول کا باغی دشمن بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھ رہا ہے۔ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ ہے، عزت ہے سچ کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، جو ابو بکر، عثمان اور علی، یہ سارے نے سن کر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ تو میری بات دو باتیں آپ کے سامنے کی گئی۔ ایک بات یہ کہ آپ اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو کیا ایک مترجم کی حیثیت سے، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے۔ عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں، کہ کوئی پیسوں سے، ڈالروں سے، روپیوں سے کسی کو عزت نہیں دلا سکتا، اسی طرح کسی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، یہ پہلی چیز، تو اس پر اپنا یقین پختہ کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا ہے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، بہترین اخلاق پیدا کریں، ہم جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، غیبت نہ کرے۔ آج غیبت ہماری ماں بہنوں میں کتنا عام ہے، غیبت اتنا عام ہے کہ ایسی برائی عورتوں میں پائی نہیں جاتی اس سے بڑھ کر۔ ایک بیٹھتی ہے، چار آ کر اس کے ساتھ مل کر کیا غیبت کے بازار گرم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تھے، سفر معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے، سر کے اور جسم کے گوشت کو نوچ
رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا غیبت چھوڑ دے. غیبت الغیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی بدترین گناہ ہے غیبت. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. زنا کیا ہے؟ زنا سے بھی سخت ترین گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کیوں؟ لگتا ہے کہ زنا سخت ترین گناہ ہے, لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں غیبت اس سے بھی بڑا ہوا ہے, ٹمپریچر اس کا بڑا ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ آدمی زنا کرتا ہے تو اپنی ذات تک محدود ہے. توبہ کر لے, اللہ کے سامنے رو لے, گر گرا لے, اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. لیکن جہاں تک غیبت کی بات ہے وہ معاملہ دوسرے کا. جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی ہے اس نے, وقت تک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. زنا سے بھی سخت ترین گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے. تو غیبت سے بچے. آج کل کیا ہے غیبت تو کیا ہے ہر انسان میں عام ہے. علماء کرام بھی اچھی طرح سے آج کل غیبت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس بدترین گناہ سے کیا ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور ایک حدیث ماں بہنوں کے لیے بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رأیت اکثر اہلیہا النساء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم میں اکثر تعداد عورتوں کی پایا. جہنم میں جانے والی اکثر تعداد کن لوگوں کی؟ عورتوں کی ہے. صحابہ نے پوچھ لیا قالوا بما یا رسول اللہ, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکفرہن, اپنی نافرمانی کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا ایکفرن باللہ, کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر والاحسان, وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, وہ اپنے گھر والے کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے احسان کو فراموش کر دیتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان, ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی اچھا معاملہ کرتا ہے, لیکن ایک بھی کمی کو وہ عورت دیکھتی ہے تو پھر کہتی ہے ما رأیت منکا خیرا قط, میں نے تم سے کبھی بھی بھلائی کو نہیں دیکھا, اچھائی کو نہیں دیکھا, ساری چیزوں کو فراموش کر جاتی ہے. اسی لیے وہ جہنم میں زیادہ تعداد میں ہوگی. تو ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کیا ہے اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو بندوں کی عبادت جائز ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کی عبادت کرے, اپنے شوہر کے سامنے سجدے میں جھک جائے. یہ مقام ہے کس کا؟ مرد کا مقام ہے, شوہر کا مقام ہے. لیکن شوہر بھی زیادہ نہیں پھولے. کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بتائے, عورتوں کے بھی حقوق بتائے. عورتوں کی بھی حقوق ہے, اس کو بھی کیا ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ سب اخلاق کی بات ہے, اخلاق کی درستگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر بہت بات کر کے گئے. بہرحال ٹائم نہیں ہے, ابھی ادھر بھی پروگرام ہونا ہے, وہاں بھی جانا ہے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر مولانا مطلوب الرحمان صاحب ہمیشہ پڑھتے تھے, وہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں انہی کے لب و لہجے میں. ٹھیک ہے, سنیں گے آپ لوگ ایک شعر بس. تیرا نام میرے لب پر, میرے قلب پر لکھا ہے, تیرا نام میرے لب پر, میرے قلب پر لکھا ہے, تو ہی میری ابتدا ہے, تو ہی میری انتہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا مطلوب الرحمان صاحب کے لیے آپ لوگ دعا کریں. کیا ہے اللہ رب العالمین پچھلے 12 ربیع الاول کو یہ وہ شعر یہاں سے کہہ رہے تھے. یا اشعار بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی میں بہرحال دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ جو سوئے ہوئے قبر میں ان کی بھی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے. دعا کر لیں.